چاہتے ہیں. یہ بس معلوم ہوا کہ دنیا میں انبیاء کرام کی مقصد کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کا طریقہ معلوم ہو. دنیا میں نبی اور رسول اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کا راستہ بتائے جس پر چلنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی نصیب ہو. برادران اسلام، دنیا میں انبیاء کرام کی آمد کے بعد انسانوں میں دو گروہ بن گئے. کچھ لوگوں نے نبیوں کی دعوت قبول کیا اور ان پر ایمان لائے، اور کچھ لوگوں نے ان برگزیدہ ہستیوں کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور وہ کافر قرار پائے. انبیاء کرام کی دعوت قبول کرنے اور ان پر ایمان لانے والوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ انہیں اپنے رب کی عبادت و بندگی کا سچا اور صحیح طریقہ معلوم ہوا اور وہ اپنے پروردگار کی رضا و خوشنودی کو پانے والے بنے. اور جن لوگوں نے ایسا نہیں کیا وہ اپنے عبادت و بندگی میں من گھڑت طریقے اختیار کر لیے اور کفر و شرک میں پڑ کر اپنے خالق و رازق کو راضی و خوش کرنے کے لیے در در کی ٹھوٹے کھانے لگے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. اللہ کو چھوڑ کر تم لوگ جس کی عبادت کرتے ہو وہ محض چند نام ہے جن کو تم لوگوں نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں. ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی ہے. معزز سامعین کرام، اس کائنات اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، وہی اس پوری کائنات کا مالک ہے اور اسی کی مرضی اور مشیت کے مطابق کائنات کا پورا نظام چل رہا ہے. اس نظام پر غور کرنے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہر چیز کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے. ہر کام کا آغاز اور اختتام کائنات کے نظام کا لازمی حصہ. مثلا پیدائش انسان کی زندگی کا آغاز ہے اور موت اس کا اختتام ہے. بیج بونے اور کھاد ڈالنے سے فصل کا آغاز ہوتا ہے، پھر ایک مدت کے بعد کٹائی سے فصل کا اختتام ہوتا ہے. سورج کے نکلنے سے دن شروع ہوتا ہے اور اس کے غروب ہونے پر دن ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کر کے اس کا نظام شروع فرمایا. پھر قیامت کے آنے سے کائنات کا یہ پورا نظام درہم برہم ہو کر ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے درہم برہم ہو کر ختم ہو جائے گا. کائنات کو چلانے کے لیے اپنے اسی نظام کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے نبیوں اور پیغمبروں کا سلسلہ شروع فرمایا. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 1,24,000 نبی دنیا میں تشریف لائے. پھر جب آقا دو جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کو ختم فرما دیا، مکمل فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اعلان بھی فرما دیا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اس آیت میں مفسرین نے خاتم النبیین کے دو معنی بیان کیے ہیں. ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والے یعنی آخری نبی ہیں. دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہے. مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء کرام کی آمد کے سلسلہ پر مہر لگا دی. ہم اور آپ دیکھتے ہیں جب کوئی تحریر یا خط مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے آخر میں مہر لگا دی جاتی ہے. یہ تحریر کے مکمل ہونے کی علامت اور نشانی ہوتی ہے. اسی طرح کوئی کمپنی اپنے پروڈکٹ کی پیکنگ کرنے کے بعد آخر میں اس کو سیل بند کر دیتی ہے. یہ بھی کام کے ختم اور مکمل ہونے کی علامت ہوتی ہے. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کی حیثیت سے مبعوث فرما کر نبوت و رسالت کے سلسلہ کو مہر بند اور سر بند کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں اور پیغمبروں کی آمد کے سلسلہ کو مکمل کر دینے کا اعلان ہے. معزز سامعین کرام، خاتم النبیین کی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی جو تفسیر و تشریح فرمائیں گے وہی ہمارے لیے حجت ہوگی.
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کی تشریح لا نبی بعدی کے الفاظ سے فرمائی ہے، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک نبی ہونے کا جھوٹے دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ خاتم النبیین کی تشریح کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں واضح انداز میں آخری نبی ہونے کی بات بھی ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، یعنی میں نبیوں میں آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں آخری امت ہو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع جیسے اہم اور خاص موقع پر فرمایا اے لوگو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کسی کو نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی۔ پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبانی طور پر اپنے آخری نبی ہونے کا اعلان نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر انہیں مسترد کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابی رسول حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ جھوٹے مدعی نبوت اسود عنسی کو قتل کیا۔ مسیلمہ کذاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں صرف شریک ہونے کا دعویٰ کیا تو آپ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں کھجور کی ایک معمولی اور چھوٹی سی ٹہنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس ٹہنی کے برابر بھی اپنے منصب نبوت شریک ہونے نہیں دوں گا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، مسیلمہ کذاب کے 2 قاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا خجل پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قاصدوں سے پوچھا تم مسیلمہ کذاب کے دعویٰ سے متعلق کیا کہتے ہو؟ ان دونوں قاصدوں نے جواب دیا ہم اس کے دعویٰ کو صحیح مانتے ہیں۔ اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر قاصدوں کو قتل نہ کرنے کا قانون نہ ہوتا تو میں تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا۔